نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک محسن نے بھائی نے ایک مشورہ دیا، بلکہ یہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ بھئی غیر مقلدین ایک اس طرح بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا وسوسوں میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں رفع الیدین تو یعنی رفع الیدین کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ 10 صحابہ کے سامنے ابو حمید ساعدی کی روایت بتا رہے ہیں کہ 10 صحابہ کے سامنے رفع الیدین کر کے دکھائی گئی اور صحابہ نے اسے تسلیم کیا۔ اب دیکھیں رفع الیدین 10 صحابہ کے سامنے کی جا رہی ہے اور صحابہ اسے مان رہے ہیں، لیکن احناف نہیں مان رہے۔ اتنی مضبوط چیز اسے وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھائی اس نے یعنی توجہ اس طرف دلائی کہ بھائی اس پر بات کی جائے کہ بھائی ایسی چیز جو نا 10 صحابہ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے لیکن احناف نہیں مان رہے، ہم کیوں نہیں مان رہے، ہم کیوں نہیں کرتے۔ تو ناظرین بہت بہت شکریہ اس بھائی کا جس نے اس طرف توجہ دلائی، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جو مشورے دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، ان سب کا میں مشکور ہوں، خصوصاً ان علماء کرام کا جو رہبری کر رہے ہیں ہماری اپنے مشوروں سے، مفید مشوروں سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ان سے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، اس بھائی کے اس مشورے پر آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 10 صحابہ کرام کے سامنے رفع الیدین ہوئی، 10 صحابہ کرام نے مان لیا لیکن احناف نے نہیں مانا۔ تو اس سلسلے میں مولانا رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سامنے رکھتا ہوں۔ جانتے ہوں گے نا مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی کو آپ؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ غیر مقلدین سے ہی سن لیجئے کہ کون تھے مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب۔ ماسٹر امین اوکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ جی ہاں، مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب وہ تھے جنہوں نے دنیا جہان کے غیر مقلدین کی ناک میں دم کر رکھا تھا، تو یہ بھی مان رہے ہیں۔ تو مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب اس روایت کے متعلق جو ابو داؤد کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ ابو حمید ساعدی کی، اس کے متعلق لکھتے ہیں مولانا صاحب، لکھتے ہیں کہ لیکن سوال یہ ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ دیگر 10 صحابہ کون تھے؟ لیکن 10 صحابہ، وہ 10 صحابہ کون تھے، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، اور اس مجلس کا حال کس نے آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا؟ بات توجہ سے سنیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں اس مجلس کا حال کس نے آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا؟ کہتے ہیں اس مجلس کا حال بیان کرنے والا محمد بن عمر بن عطا ہے، جو بیان کرتا ہے کہ اس مجلس میں 10 صحابہ تھے، لیکن ان 10 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ابو قتادہ کا وہ نام بتا سکے، صرف ایک صحابی کا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہ محمد بن عمر بن عطا نے براہ راست حضرت ابو حمید سے سنی اور نہ ان صحابہ سے جن کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور فرماتے ہیں کہ امام طحاوی مزید فرماتے ہیں جو حدیث محمد بن عمر بن عطا نے روایت کی ہے وہ غیر معروف اور غیر متصل ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ابو حمید کی مجلس میں ابو قتادہ حاضر تھے، حالانکہ ابو قتادہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ناظرین سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی جس روایت کے اندر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو قتادہ کی نماز جنازہ پڑھے اور 7 تکبیریں کہیں، اور یہ پھر حوالہ جات دیے کہ طحاوی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ بغداد، طبقات ابن سعد، یہی روایت امام شعبی سے۔ کہتے ہیں ہاں واقدی کذاب نے ان کی وفات 54 ہجری میں بتاتا ہے، جو غلط ہے۔ البدایہ والنہایہ کی یعنی حوالے سے کہتے ہیں ابو قتادہ 38 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو قتادہ کی وفات 38 ہجری ہے اور محمد بن عمر بن عطا کی پیدائش 40 ہجری ہے۔ اب 40 ہجری میں پیدا ہونے والا بندہ 38 ہجری میں فوت ہونے والے کو مجلس میں دیکھ رہا ہے، تو اوکاڑی صاحب کہتے ہیں شاید حضرت ابو قتادہ وصال کے کئی سال بعد قبر سے نکل کر مجلس سے رفع الیدین میں حاضر ہو گئے ہوں۔ باقی جن 9 صحابہ کا نام محمد بن عمر بن عطا نے نہیں بتایا، ان سے ملاقات خدا جانے کیسے ہوئی۔ تو یہ تو اس روایت میں جو جن کا ذکر ہے ان کی ملاقات کا، اس لیے محمد بن عمر بن عطا خود اس بارے میں خاصا مضطرب ہیں۔ کبھی کہتا ہے میں نے عباس بن سہل سے، انہوں نے ابو حمید سے سنا، کبھی کہتا ہے میں نے مالک سے، اس نے عباس بن سہل سے، اس نے ابو حمید سے، اور یہ اضطراب بھی ضعیف روایت کا موجب ہے۔ اچھا، یہ لکھتے لکھتے مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب لکھتے ہیں کہ یہی حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے
جس میں نہ تو 10 صحابہ کا ذکر ہے کہ مندرجہ بالا اعتراضات وارد ہوں، ہاں اس میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا ذکر ہے، رکوع کے ساتھ رفع الیدین کا ذکر نہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ وہی روایت ابو حمید ساعدی کی جہاں 10 صحابہ کا ذکر ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اور بخاری شریف میں وہی ابو حمید ساعدی کی روایت کو ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس میں 10 صحابہ کا ذکر کیا گیا جو غیر مقلدین بڑی خوشی سے پیش کرتے ہیں، اس میں عبدالحمید بن جعفر ہے جو کہ ضعیف، خطا کار اور قدری ہے۔ ائمہ نے اس پر جرح کی، امام نسائی، امام ابو حاتم، امام سفیان ثوری، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام یحییٰ بن معین، امام ابن حبان، امام ترمذی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر جرح کی ہے، یہاں تک کہ اسے تقدیر کا منکر اور بدعتی قرار دیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، یہ اس روایت کا حال ہے جس میں کہتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے کی گئی، وہ تو روایت اس قدر ہے کہ قابل احتجاج نہیں ہے، علماء نے لکھ دیا کہ اسے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کے بالمقابل بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے جس میں عبدالحمید بن جعفر نہیں ہے، جن پر جرح ہونا وہ نہیں ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ، اس میں صرف چند صحابہ کا ذکر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو محفوظ کرنے والا ہوں۔ پھر پہلی تکبیر کے اندر رفع الیدین کا ذکر، اب رفع الیدین کا ذکر بھی کیا لیکن پہلی تکبیر میں، اب رکوع میں نہیں کیا، رکوع میں جاتے بلکہ رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑنے کا ذکر ہے۔ تو بات واضح ہے ناظرین کرام، وہی روایت جو پیش کرتے ہیں جس میں ضعیف راوی ہے، جسے تقدیر کا منکر اور بدعتی ائمہ نے کہا، اس کی روایت کو لے لیتے ہیں بطور دلیل، اور ساتھ صحیح حدیث جس میں رفع الیدین کا یہ جو غیر مقلدین کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بات تو سمجھ آگے ہوگی، کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری بات ثابت ہو جائے، ہماری بات صحیح ہو، تو اس طرح خیانتوں سے کام نہیں چلتا، یہ ان بیچاروں کا دھندا ہے۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔